إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جماعت و جمعیت کے مبلغ و داعی، کئی کتابوں کے مؤلف و مترجم، قابل احترام فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں جو خاص طور سے دین امن سے جڑے ہوئے عناوین پر مشتمل ہے۔ نبی رحمت، دہشت گردی کا خاتمہ، اسی طرح سے وطن عزیز میں ہماری مسلمان ہونے کے اعتبار سے ذمہ داریاں، یہ سارے عناوین آج کی اس بزم کے، اس مجلس کے، اس اجلاس کے بنیادی عناوین ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے اندر شعور پیدا ہو کہ واقعی اسلام کی تعلیم امن سے متعلق، امن و امان سے متعلق کیا ہے ہم کو معلوم ہو، اسی طرح سے جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں ان کے سامنے بھی اسلام کا پیغام جائے، ان کی غلط فہمی دور ہو، اور قرآن و سنت کی تعلیمات جو امن و امان سے متعلق ہیں، جو نہ صرف ملکی حالات کے اعتبار سے بلکہ عالمی حالات کے اعتبار سے ہم کو رہنمائی دیتی ہیں، جو نہ صرف ہمارے ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے اصول ہیں، رہنمائی ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی امن و امان کے قیام کے لیے بنیاد ہے، یہ لوگوں کے سامنے آئے۔ بدقسمتی سے اسلام کے بارے میں میڈیا میں ایک بڑا طبقہ غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے، بلکہ غلط پروپیگنڈا کرنے والا ہے، اسلام کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، اور دوسری طرف عوام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہر سال یا مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی آیتیں ایسی ہیں جو جنگ کے بارے میں ہیں اور انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ان کو نکال دو۔ کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایک خونخوار انسان تھے، دہشت گرد انسان تھے، نعوذ باللہ، اور آپ کی تعلیمات کو یا تو کبھی توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے یا تو ادھورا پیش کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے،
یہ انسانیت کے لیے مصیبت ہے۔ کبھی اس کے پیچھے مادی اغراض ہوتی ہیں، کبھی سیاسی اہداف ہوتے ہیں، کبھی خود وہ آدمی جو بولنے والا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ کسی اور غلط تعلیم کا طالب ہوتا ہے، کہیں سے وہ فارغ ہوتا ہے، بیرون میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جدید ذہن کا ہوتا ہے، اور اسلام کے خلاف بولنے والے مستشرقین سے ہی اس نے اسلام کو سمجھا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسلام کی ساری باتیں خیر ہیں، حق ہیں، فرد کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیش کرنا تو دور کی بات ہے، آج خود ہم کو بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہیں۔ دنیاوی مسائل کی وجہ سے، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، روٹی کپڑا مکان کے پیچھے دوڑ کر آج ہم دینی مجالس سے دور ہو گئے ہیں۔ کتابوں کا پڑھنا ایک بہت مشکل چیز ہو گئی ہے۔ قرآن کی تفسیر ہو، احادیث کی تشریح ہو، شرعی احکام ہو، اسلام کے بارے میں پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم سننے میں بھی 1-2 منٹ کا ویڈیو تو بس، اس سے زیادہ ہم سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے علم گھٹتا جا رہا ہے۔ ایک بڑے طبقے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑے طبقے میں علمی بنیادی اعتبار سے جو گہرائی کے ساتھ علم ہونا چاہیے وہ گھٹتا جا رہا ہے، اور بکھرا ہوا علم ہے کہ ایک انسان واقعی کھڑا ہو کہ اسلام کا نمائندہ بن کے اسلام کی بات اپنے کالج میں، اپنے جاب پر، یا کہیں اپنے معاشرے میں جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے ذہن میں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں، کیونکہ 50 جگہ سے وہ سن رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ گہرائی کے ساتھ نہیں ہے، ادھورا علم ہے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں کے ٹکڑے ہیں، وہ ذہن میں جمع ہو کر بعض اوقات اطمینان سے زیادہ وحشت پیدا کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم موجودہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، اور نہ صرف اسلام کی اشاعت کے اعتبار سے بلکہ اپنی بقا کے اعتبار سے بھی اس معاملے پر غور کریں کہ ہم کو دین کی بات کو صحیح طور پر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مقرر بن جائے اور ممبر پر کھڑا ہو جائے یا سٹیج پر چڑھ کے بولنے والا بن جائے، نہیں، یہ اہل علم کا کام ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنے دائرے میں کہیں نہ کہیں اٹھتا بیٹھتا ہے، 50 عناوین پر بات کرتا ہے۔ کچھ باتیں اس کو ایسی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ تو بولے، یا کم از کم علماء کی طرف پھیرنے والا بنے، یا اس کو معلوم ہو کہ فلاں خطاب میں کسی عالم نے ایسی بات کہی ہے جو اس کا جواب ہے۔ اگر زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، تو کم سے کم پتہ تو بتا سکتا ہو، علماء سے جوڑ سکتا ہو، کوئی خطاب جانتا ہو۔ اگر یہ آج ہم نہیں کریں گے تو اسلام کے بارے میں غلط فہمی بڑھتی جائے گی، اور یہ چیز ہمارے لیے نقصان والی بنے گی، کیونکہ لوگ جب اسلام سے بدظن ہوں گے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے اگر بدظن ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ ہم تک پہنچے گا، لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، وہ چاہیں گے کہ یہ مسلمان ہم کو نہیں چاہیے۔ اور عالمی حالات دیکھتے ہوئے، ملک کے حالات دیکھتے ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے آج مسلمان بھی شکار ہو رہا ہے، کیونکہ یہی تو ہے اسلام کا ماننے والا۔ تنگی ہمارے لیے پیدا ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم واقعی اسلام کی تعلیمات کو جانیں، سمجھیں، اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، علماء کی ماتحتی میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان سے سیکھ کر، گہرا علم حاصل کر کے، کہ ہم لوگوں تک اسلام کے پیغام کو صحیح انداز میں پہنچانے والے بنیں، اپنے اپنے دائرے میں۔ ضروری نہیں کہ آدمی یوٹیوب پہ آ کے بولے، ضروری نہیں کہ ممبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے، ضروری نہیں کہ آدمی اسٹیج سجا کر بولنے والا بنے۔ اپنے اپنے دائرے میں
اپنی زبان میں موٹے موٹے انداز میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے والا بنے، لیکن علم کی بنیاد پر۔ ایک بہت بڑا عنوان جو آج ہمارے سامنے پہلا عنوان ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ نبی رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے، بلکہ عالمین کے لیے، جن و انس کے لیے، بلکہ مخلوقات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں جب عالمین بولا جاتا ہے تو کبھی اس سے مراد ساری مخلوقات ہوتی ہیں اور کبھی اس سے مراد جن و انس ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعتبار سے کہ آپ کی بات کا ماننا ضروری ہے، آپ کو جنات اور انسانوں کی طرف، کیونکہ یہ مکلف مخلوق ہیں، ان کی طرف بھیجا، لیکن آپ کو ایک ایسا دین دیا جس کی افادیت صرف جنات اور انسان کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ مخلوقات کے لیے بھی ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے رینگنے والے جاندار ہوں، یا سمندر میں موجود مچھلیاں اور دوسری مخلوقات ہوں، یا آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ جب انسان کی زندگی میں اسلام آتا ہے تو اس کی خیر و برکت اور اس کا نفع ساری مخلوقات کو پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کیوں؟ علماء نے کہا اس لیے کہ جب یہ طالب علم دین کا علم حاصل کرے گا اور سماج میں دین آئے گا، خیر و برکت آئے گی، نفع آئے گا، رحمت کا ماحول بنے گا، خیر کا ماحول بنے گا، اللہ کے حکموں کا نفاذ ہوگا، تو سارے سماج میں خیر آئے گی اور اس خیر سے ساری مخلوقات کو فائدہ ہوگا۔ پھر انسان نہ صرف انسان کی جان و مال کی حفاظت کرے گا بلکہ وہ جانداروں کے لیے بھی رحم کرنے والا ثابت ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جن و انس کے لیے رحمت تھے، بلکہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے ساری مخلوقات کے لیے رحمت والے ہیں، حتیٰ کہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں پچھلے دور میں جنگوں میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے دشمن کو جب اس پر قابو پاتے تھے تڑپا تڑپا کے اس کو مارا جاتا تھا، ناک کاٹی جاتی تھی، کان کاٹے جاتے تھے، ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور اس کو تڑپا کر مارا جاتا تھا۔ جنگ پہلے بھی تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی، کسی ملک نے جنگ نہیں کرنے کی بات نہیں کہی ہے، اسلام میں بھی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جنگ کے سوا کوئی اور آپشن نہ ہو تو جنگ کی جائے گی، کبھی اپنے دفاع کے لیے، کبھی کسی اور کی مدد کے لیے، کبھی خیر کے قیام کے لیے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی جنگ کے حالات میں بھی اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر دشمن کو قتل کیا بھی جائے جنگ میں ناک کاٹ کر جو ہے اس کے اس طرح سے تڑپا تڑپا کے اس کو مارا نہیں جائے گا۔ پہلے وہ چلتا تھا، پہلے جنگوں میں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، یہ معمول تھا، اسلام نے اس کو حرام کر دیا، اور عورت بچوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کئی احکام ہیں، جنگوں میں بھی رحمت کے احکام ہیں، باقی حالات تو بہت دور کی بات ہے۔ جنگ کے حالات میں بھی اسلام نے انسانیت کو واقعی انسانیت سکھائی۔ تو اسلام ساری مخلوقات کے لیے خیر ہے، صرف انسان اور جنات کے لیے نہیں۔ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے اعتبار سے جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے اور آپ کی تعلیمات کے اعتبار سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے وہ تعلیمات دیں، اگر واقعی سماج میں وہ آ جائیں، سماج کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا علم و عمل کی بنیاد پر، اور آخرت میں اللہ کی رحمت جنت نصیب ہوگی دین کی بنیاد پر۔ تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو نبی رحمت بنایا، آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدا، میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بطور تحفہ تم کو عطا کیا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہیں، رحمت کا تحفہ۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ انسانیت کو دیے گئے عذاب کے طور پر نہیں، مصیبت کے طور پر نہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ بہت سارے اسلام کے دشمن یا اسلام کو نہیں جاننے والے سمجھتے ہیں، صرف آپ کی جنگوں کو دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی۔ جنگ کرنا فی نفس ہی کوئی عیب نہیں ہے، اسی لیے کوئی ملک اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، واقعی ضرورت پڑتی ہے تو ہر ملک کو جنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کو صحیح بنایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہر حال میں، چاہے امن کے حالات ہوں یا جنگ کے حالات ہوں، اور ایسا دین دیا جو امن والا دین ہے، رحمت والا دین ہے، جس کے احکام رحمت والے ہیں، جس پر عمل کر کے انسانیت ایک دوسرے پر رحم کرنے والی بنتی ہے۔ انما انا رحمت مہدا، ابن سعد نے اس کو الطبقات میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ناموں کے بارے میں بتاتے تھے، اور آپ نے فرمایا فقال انا محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی ہوں، میں حاشر ہوں، اور آپ نے فرمایا وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، میں نبی توبہ ہوں، میں نبی رحمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کی بنیاد پر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ توبہ کے بارے میں آپ دیکھیں، کتنا بھی گناہ گار آدمی ہو، شرک میں لت پت ہو، آخری وقت میں مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ آدمی مر رہا ہے، دنیا بھر کے گناہ اس نے کیے ہوں، جب تک کہ اس کی روح بالکل ما لم یغرغر، ایک دم روح نکلنے سے پہلے، فرشتوں کو دیکھ لینے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرے گا، چاہے زندگی میں کتنے گناہ اس نے کیے ہوں، واقعی سچی پکی توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہے دنیا کا کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے اس نے گناہ کیے ہوں، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، قیامت تک کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیے، چاہے اسلام کا دنیا بھر کا دشمن ہو، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ آپ نبی توبہ ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں بولی جا سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے لہولہان کر دیا، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ ان کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ آپ نبی توبہ ہیں اور آپ نبی رحمت ہیں، آپ نے فرمایا وہ نبی الرحمہ، یہ بھی آپ کا لقب ہے کہ خصوصی طور پر آپ کی ذات کو رحمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، آپ نبی رحمت ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دیں جو نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کی امت کو بھی آپ نے رحمت کرنے والا بنایا ہے۔ آپ سوچیں نبی رحمت ہیں آپ اپنی ذات کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے تھے، لیکن آپ نے اپنی امت کو بھی رحم کرنے والا بنایا ہے۔
اور یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سارے زمین والوں کے لیے رحمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان انہی پر رحم کرتا ہے، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین میں کون بستا ہے؟ صرف مسلمان؟ زمین میں کون بستا ہے؟ صرف انسان؟ زمین میں مسلمان بھی بستے ہیں اور کافر بھی بستے ہیں، اسلام کے دشمن بھی بستے ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی بستے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے بھی بستے ہیں، انسان بھی بستے ہیں، جانور بھی بستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو۔ آپ نے اس میں کسی کی تقیید نہیں کی، زمین والوں میں اپنے ملک والوں پر کرو، مسلمانوں پر کرو، خاندان والوں پر کرو، دوستوں پر کرو، اپنوں پر کرو، گھر والوں پر کرو، قید نہیں رکھی، زمین والوں پر رحم کرو۔ اتنی عمومیت کے ساتھ میں، اتنی عمومیت کے ساتھ میں سب کے لیے ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ آسمان والا اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ایک مسلمان کو یہ شرط بتائی گئی کہ اس کو زمین والوں پر رحم کرنا پڑے گا، یعنی واقعی اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، خصوصی رحمت پانے کے لیے اس کو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی، ہم کو ایسا تعصب نہیں سکھایا کہ تم فلاں ہی پر رحم کرو، ہم کو یہ بتایا گیا کہ سب پر رحم تم کو کرنا ہے۔ عمومیت کے ساتھ میں سارے لوگوں کے ساتھ رحمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو بھی ہیں تم ان پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ ایک اور واضح، اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے ایک حدیث میں یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اسی پر ڈالتا ہے، اسی پر لٹاتا ہے، انڈیلتا ہے جو رحم کرنے والا ہو، دوسروں پر رحم کرنے والا ہو۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے، کون ایسا ہے جو بالکل علی الاطلاق رحمت سے محروم رہے، کوئی بھی رحم نہیں، کسی پہ بھی رحم نہیں کرتا؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پر، کسی نہ کسی درجے میں رحم کرنے والا تو ہوتا ہی، اور مسلمان تو واقعی رحم والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے نا۔ قال لیس برحمت احدکم صاحبہ، آپ نے فرمایا یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے اپنوں پر ہی رحم کرنے والا ہو، اپنے ساتھ والوں پر، اپنے متعلقین پر رحم کرنے والا ہو، بلکہ یرحم الناس کافۃ، ہونا یہ چاہیے کہ آدمی سارے لوگوں پر رحم کرے۔ سوچئے، اپنے اپنوں پر رحم کرنا یہ رحم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اور پرائے سبھی پر رحم کیا جائے، واقعی رحمت یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اہل ایمان پر بھی برساتا ہے بارش، کفار پر بھی برساتا ہے، وہ جو اس کے لیے اولاد اور شریک ٹھہراتے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، ان کے لیے بھی زمین سے اناج اگتا ہے، ان کے لیے بھی ہوائیں چلتی ہیں، ان کو بھی کھانا پینا، لباس اور وہ ساری نعمتیں جو اہل ایمان کے لیے ہیں دنیوی اعتبار سے، وہ ساری نعمتیں، مادی نعمتیں سب ان کو ملتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے، سمجھنے، سننے، دیکھنے، چلنے پھرنے اور صحت اور کتنی ساری نعمتیں جو ظاہری و باطنی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں ان کو عطا کر رکھی ہیں، روک کے نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ان سے۔ تو اللہ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں،
اہل ایمان کا شعار بھی یہ ہونا چاہیے، خصوصاً اس لیے بھی کہ آپ اہل ایمان نبی رحمت کے امتی ہیں، اس اعتبار سے ہم کو سکھایا گیا کہ تمہاری رحمت عمومی ہونا چاہیے، یرحم الناس کافۃ، سارے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ یہ حدیث امام الطبرانی نے اس کو مکارم الاخلاق میں ذکر کیا، اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ان دو حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی، امت مسلمہ کو جو تعلیم دی، اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ ان کا رحم کا معاملہ خاص نہیں بلکہ عام ہونا چاہیے۔ آپ خود تو رحم والے تھے، لیکن آپ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو بھی اس بات کا مکلف کیا کہ اگر تم کو واقعی اللہ کی رحمت تم کو چاہیے، تم کو سارے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کو انسانیت کا دشمن قرار دے تو یہ آنکھ کا نہیں، یہ دل کا اندھا ہے، اور یہ جاہل انسان ہے۔ یہ جاہل انسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں، یہ میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، یہ علم کے دور میں جاہل ہے، اور بعض اوقات ایسا آدمی پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا آدمی پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، وہ سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرتا ہے، ایسی باتیں جو کسی نہ کسی غرض کی بنیاد پر بولی گئی ہوں اسلام کے خلاف۔ پڑھا لکھا آدمی وہ ہے، پڑھا لکھا، چاہے مسلمان ہو، یہ ہمارا خطاب سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اگر واقعی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے تو بائسڈ ہو کر متعصب ذہن کے ساتھ وہ اسلام کو پڑھے گا، اس کو سب الٹا ہی دکھے گا، اور صرف اسلام کو نہیں، پھر کسی کی بھی بات سنے گا الٹی دکھے گی۔ اگر کھلے ذہن کے ساتھ اسلام کی تعلیم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات کا مطالعہ کرے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے، ایسا آدمی مجبور ہو جائے گا ماننے پر کہ یہ تعلیمات تو ہم کو کہیں اور ملتی بھی نہیں ہیں، یہ تعلیمات ہم کو کہیں اور نہیں ملتی ہیں، اتنی عمومیت کے ساتھ، اتنی صراحت کے ساتھ میں، اتنی کلیرٹی کے ساتھ میں۔ تو یہ دو حدیثیں ہی میں سمجھتا ہوں کافی تھیں، لیکن آپ دیکھیے اور باتیں ہمارے پاس ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحمت کا وصف بیان کیا ہے، ایک عمومی طور پر، ایک خصوصی طور پر۔ آپ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن خصوصی طور پر آپ اہل ایمان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشقت کا سبب ہو اس پر بہت گرام، اس پر بہت بھاری ہے، حریص علیکم، تمہارے فائدے، نفع، نجات کا بڑا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے، نرمی والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسا رسول تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ اہل ایمان کے لیے خصوصی طور پر رحمت کرنے والے ہیں، رحمت کا سلوک کرنے والے ہیں، نہ صرف عام مسلمانوں کے لیے بلکہ خاص طور سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بڑے رحیم تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آدمی باہر تو بڑا اخلاق والا بنا ہوتا ہے لیکن گھر میں ظالم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ جو آدمی آپ سے جتنا قریب تھا اس کو آپ کے احسان اور آپ کی رحمت کا اتنا زیادہ حصہ ملتا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی باہر اور اندر ایک جیسی تھی، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے رحیم تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کا اخلاق لباس کی طرح ہوتا ہے کہ گھر پہ آگے آدمی کیا کرتا ہے، ٹانگ کے رکھ دیتا ہے، اب وہ اصل اندر باہر آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر، گھر کے اندر، گھر کے باہر، ظاہر و باطن، ہر اعتبار سے شفیق و رحیم انسان تھے۔ اس اعتبار سے جو آپ سے جتنا قریب ہوتا تھا اس کو اتنا زیادہ آپ کا احسان، اخلاق، شفقت، نرمی، محبت کا احساس ہوتا تھا، اور اتنا زیادہ خود آپ سے محبت کرتا تھا، اتنا زیادہ آپ کو اور زیادہ چاہنے والا تھا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو آدمی جتنا قریب آتا ہے ہمارے عیوب سے
باخبر ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہم کو ناپسند کرتا ہے. گھر والے بولتے ہیں معلوم ہے باہر آپ کیسے ہو, گھر میں ہم کو معلوم ہے آپ کیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. اسی لیے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 9 سال تک آپ کی خدمت کی ہے, خادم خدمت کرنے والا جانتا ہے اپنے مالک کے, اپنے بڑے کے عیوب کو, کیونکہ اس سے کوتاہی جب ہوتی ہے تو اس کو غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بد اخلاقی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال, رحیما بالعیال, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ رحمت کا سلوک کرنے والے تھے. بیوی, بچے, نواسے, جو بھی آپ کے قریب جتنے بھی خادم, رشتہ دار, جو بھی آپ کے گھر والے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رحمت کا سلوک کرنے والے تھے. امام ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. بچوں کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعنده الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حضرت حسن آپ کے پاس تھے تو آپ نے چوما, ان کو پیار کیا, بوسہ دیا. آپ کے پاس اس وقت میں اقرع ابن حابس التمیمی تھے, بیٹھے ہوئے تھے. فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا. انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں اللہ کے رسول, لیکن کبھی میں نے آپ جیسا اپنے نواسے کو پیار کر رہے, میں نے ایسا نہیں کیا, کبھی ان کو ایسا پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بنے گا. دوسروں پر رحم کرنے والا ہی اللہ کی رحمت پائے گا. یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں, چھوٹے بچوں کے ساتھ میں بھی شفقت اور محبت اور رحمت کا سلوک کرنے والے انسان تھے. اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کی تھیں. منافقین کی سازشیں, یہود کی سازشیں, مشرکین کے ساتھ جنگیں اور امت کے اتنے سارے مسائل, آپ کے خلاف رات دن اتنا سب کچھ سماج کے اندر ہوتا تھا. آپ کے دشمن اتنے زیادہ تھے, خطرات اتنے زیادہ تھے, ذمہ داریاں اتنی زیادہ تھیں. لوگوں کے مسائل حل کرنا, آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. آدمی کے پیچھے جب مسائل ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور اکثر آدمی اپنے گھر والوں پر وہ غصہ نکالتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سارے مسائل, ان سارے مسائل, مخالفت, تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود, ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود اللہ کا حق ادا کرنا اور گھر والوں کا حق ادا کرنا, مخلوق کا حق ادا کرنا, نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنا, عبودیت کے اعتبار سے بندگی کی ذمہ داریاں ادا کرنا, اللہ رب العالمین کے احکام پورے کرنا اور دوسروں سے بڑھ کے کرنا. ان ساری چیزوں کے بعد آپ کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا تھا. آپ گھر کے تمام افراد کے ساتھ میں شفقت اور رحمت کا سلوک کرتے تھے. بچوں کے ساتھ بھی آپ خاص طور سے احسان کا سلوک کرتے تھے. اسی لیے جب آپ نے اپنے نواسے کو چوما, صاحب نے کہا ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے, 10 بچے میرے کبھی چوما نہیں اس طرح سے. وہ ماحول الگ تھا, وہاں بہادری اور سختی اور اس طرح کا ماحول تھا کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں, ایک دم ہم لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں, ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح کا ماحول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آدمی جنگ کے میدان میں مضبوط رہے, مخالفین کے مقابلے میں وہ دیوار کی طرح, پہاڑ کی طرح رہے, لیکن جہاں شفقت کی ضرورت ہے وہ نرم بھی ہو جائے. اس میں سختی کی جگہ سختی ہونی چاہیے اور نرمی کی جگہ نرمی ہونی چاہیے. تو آپ بچوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ میں اور غربا, فقراء, مساکین کے ساتھ میں بڑی شفقت کا سلوک کرتے تھے. جہاں سختی ہوتی تھی وہاں سختی بھی کرتے تھے, لیکن عام مزاج آپ کا یہ تھا کہ آپ نرمی کرنے والے تھے. تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بنے گا, اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کے ساتھ, عمومی طور پر اہل ایمان کے ساتھ آپ کی رحمت کیسی تھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے, اللہ کی آپ پر خصوصی رحمت ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو.
آپ کے اندر ایک خصوصی نرمی ہے، یہ آپ پر آپ کے رب کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، چھٹ جاتے۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو آپ کے آس پاس یہ جو آپ کے جماع ہیں، دین سیکھنے کے اعتبار سے، آپ کے دفاع کے اعتبار سے، آپ کے حکموں کی تعمیل کے اعتبار سے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ سے ناراض ہو کر دور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی شفقت ہے کہ یہ لوگ آپ کے قریب ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی کمی کوتاہی کو معاف کرتے رہیں اور ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار کرتے رہیں، خود بھی معاف کریں، اللہ سے بھی معاف کرائیں، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کی صلاحیتوں کا استعمال کریں، دینی معاملات میں، امت کے معاملات پہ ان سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ جب کسی چیز کا ارادہ پختہ کر لیں، عزم کر لیں، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں، چاہے معاملہ جنگ کا ہو، چاہے معاملہ امت کے کسی اور معاملے میں ہو، آپ جب عزم کر لیں، طے کر لیں کہ یہ کرنا ہے، پر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اسباب کی کمی اور مخالفتیں اور مسائل، اب اس کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں، اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنایا، اور خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے۔ یہ آپ کی شفقت، نرمی، محبت تھی کہ صحابہ ہر آن آپ کے لیے تیار رہتے تھے۔ کوئی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگائے تو صحابہ غصہ ہو جاتے تھے، آپ کی خوشامد کے طور پر ہی صحیح، آپ کو منانے کے لیے کوئی آدمی اتنی جرت کرے آپ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھائے، ہاتھ پہ مار دیتے تھے۔ نہیں، اتنا احترام، اتنا ادب، اتنی محبت کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار اگر دیکھ لیتے فوراً اپنی اصلاح کر لیتے، آپ کو بولنے کا موقع بھی بعض اوقات نہیں دیتے۔ اتنا آپ کی بات کا پاس و لحاظ تھا کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی ان کو پسند نہیں تھا۔ آپ کی طرف آنے والے تیر ہمارے سینے پر لگیں، آپ تک نہ جائیں، ہم آپ کے لیے دیوار بن جائیں، ہماری زندگی چلی گئی چلے گا، ہمارے نبی کو کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے اور تیر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یہ حال ان لوگوں کا تھا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کی خیر خواہی، آپ کا باپ کی طرح ان کو سنبھالنا، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ آپ سے اتنے چمٹے ہوئے تھے۔ اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو نبوت اور رسالت دی گئی، یہ تو ان کے دلوں میں یہ اور بیٹھی ہوئی چیز تھی، یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے ہم کو ہدایت ملی، ان کے ذریعے ہم کو جنت کا راستہ ملا۔ تو ذاتی طور پر بھی آپ کے سلوک کی وجہ سے اور آپ کے مقام اور آپ کی تعلیم کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں آپ کی عظمت تھی۔ تو آپ کے اخلاق کا اس میں بہت بڑا دخل تھا، آپ کی رحمت کا بہت بڑا دخل تھا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اسود رجلا او امرأة، ایک کالا مرد یا ایک کالی عورت، ابن حجر کہتے ہیں راجح یہ کہ عورت تھی وہ، کان یکون فی المسجد یقم المسجد، وہ عورت مسجد میں، کالی کلوٹی عورت تھی، حبشی عورت، اور وہ مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ کوئی بھی چیز گری پڑی چیز ہے تو اس کو اٹھا لیتی تھی، مسجد کو صاف کر دیتی تھی، اور یہ اس کا اپنا والنٹری کام تھا، وہ پیمنٹ پہ نہیں تھی، وہ کسی عوض میں کچھ مانگتی نہیں تھی، وہ اپنے طور پر کرتی تھی۔ اللہ کا گھر ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آدمی دینی معاملات میں، خاص کر کے مسجد ہو، ادارے ہوں، تو اس میں آدمی اپنی طرف سے کرے۔ یہ مزاج ہم اپنا بنائیں کہ جہاں بھی اس طرح کی مساجد میں ضرورت ہو خدمت کی، ہم کرنے والے بنیں۔ وہ عورت اپنے طور پر مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ فماتا، اور ایک اس میں کہ مطلب مرد تھا، عورت تھا، لیکن راجح قول کیا ہے؟ عورت تھی، اس کی موت ہو گئی۔ ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر نہیں ہوئی۔ اب وہ لوگ سوچیں جو یہ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اب صحابی کو کیا کہیں گے آپ؟ گستاخ رسول؟ سوچیے، ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں، ہاتھ دھونا پڑے گا 5000 حدیثوں سے، بخاری مسلم کون سی کتاب ہے جس میں ان کی حدیث نہیں ہے؟ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِهِ، اور یہ مکہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ مدینے کا معاملہ ہے۔ پھر علم غیب کب دیا گیا؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی مرد تھا، عورت تھی، اس شخص کی موت کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں پڑا کہ اس کی موت ہو گئی۔ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، کسی دن آپ نے تذکرہ کیا، وہ عورت یہاں مسجد کی صفائی کرتی تھی، کیا ہوا اس کا؟ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنسَانِ، اس شخص کا کیا ہوا جو مسجد صاف کرتا تھا یا صفائی کرتی تھی؟ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو وفات ہو گئی، موت ہو گئی، نہیں ہے وہ۔ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي، آپ نے فرمایا مجھ کو بتایا کیوں نہیں تم نے؟ سوچیے، علم غیب تم نے بتایا کیوں نہیں مجھ کو؟ یعنی خود سے تو معلوم نہیں پڑتا ہے، بتانے سے معلوم پڑتا ہے۔ تو کہا مجھ کو بتایا کیوں نہیں، مجھے خبر کیوں نہیں دی تم نے؟ فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه، کہا اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بہت بڑا آدمی تو تھا نہیں کہ بتائیں آپ کو، کوئی بہت بڑی عورت تو نہیں تھی کہ بہت کوئی ایسی شخصیت جو نامشین ہو اور سماج میں کوئی بڑا مقام تھا آپ کو بتائیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ فحقروا شأنه، انہوں نے اس عورت کے معاملے کو یا اس مرد کے معاملے کو ہلکا سمجھا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس کی خبر آپ کو دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا قال فدلونی علی قبرہ، آپ نے کہا بتاؤ قبر کہاں ہے اس کی، مجھ کو اس کی قبر بتاؤ۔ فاتی قبرہ فصلی علیہ، آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے قبر پر جا کر اس کی نماز پڑھی، کیونکہ آپ نماز میں شریک نہیں تھے جنازے کی، تو آپ قبر پر گئے اور خصوصی طور پر آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ آپ نے فرمایا ثم قال ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، آپ نے فرمایا یہ جو قبریں ہیں یہ قبر میں مدفون لوگوں کے لیے اندھیریاں ہوتی ہیں، اس میں اندھیرا ہوتا ہے ان کے لیے۔ وان اللہ عز وجل ينورها لهم بالصلاة علیہم، اور اللہ تعالیٰ میری نماز کے ذریعے سے، میری دعا کے ذریعے سے ان کے لیے ان قبروں میں نور پیدا کرتا ہے، اجالا کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ آپ نے خصوصی طور پر اس ایک عورت کے لیے جس کو صحابہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، کیا ہے کوئی خاص شخصیت تو ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے شخص کی قدر کرنا جس کی سماج قدر نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی ایک بڑی خدمت تھی، آپ نے اس عورت کی قدر کی کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے یہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جس کی لوگ بھی قدر نہیں کرتے ہیں اس کی آپ قدر کرنے والے تھے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی بھلائی کی وجہ سے، اس کی خیر کی وجہ سے۔ اور آپ عام انسان، بلکہ ایسا انسان جو سماج میں اس کا کوئی مقام نہ ہو، بلکہ لوگ اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہوں، آپ ایسے انسان کی بھی قدر کرتے تھے۔ آپ کی نگاہ، اور آپ نے پوچھا کہاں ہے وہ، یعنی آپ نے خود پوچھا وہ شخص کہاں ہے یا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو آپ دھیان دیتے تھے لوگوں پر۔ بڑی شخصیات میں چیز ہوتی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے شخصیت کون سی بڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ ایک عام انسان کا جس کو سماج بھی ہلکا سمجھ رہا ہے، آپ اس کا بھی خیال رکھتے تھے، اور آپ خود گئے اور آپ نے جا کے قبر پر نماز پڑھی اور وجہ بھی بتائی کہ قبریں ان میں اندھیرا ہوتا ہے، اللہ میری نماز کے ذریعے سے ان میں اجالا کرتا ہے۔ تو یہ شرف اس عورت کو نصیب ہوا، آپ کی نماز کا، اور خصوصی نماز، اسپیشل نماز اس کے لیے، اور اس کی قبر میں نور ہو جائے آپ کی نماز کے ذریعے سے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ عام عورتوں کے بارے میں آپ کا یہ معاملات ہے، کسی ایک عورت کے بارے میں نہیں کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے تبھی کریں گے اس کے لیے رحم کا معاملہ نہیں۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جماعت کی نماز، ارید ان اطول فیہا، اور میری چاہت ہوتی کہ نماز تھوڑی لمبی پڑھوں،
قرأت لمبی کروں، نماز لمبی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت زیادہ راحت پہنچانے والا عمل تھی. اسی لیے آپ نے حضرت بلال سے کہا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، ہم کو راحت پہنچاؤ. یا آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اسی لیے آپ اتنا لمبا قیام رات میں تہجد میں کرتے تھے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں دراریں پڑ جاتی تھی، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. حضرت مغیرہ کہتے ہیں پاؤں پھٹ جاتے تھے آپ کی، اتنا لمبا قیام اللہ کے شکر کے طور پر. لیکن جماعت کی نماز آپ اب چاہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھیں، اور جماعت کی نماز ہے، ثواب تو اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں کئی گنا 27 گنا بڑھ جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اريد ان اطول فیہا، میری چاہت ہوتی ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں. فاسمع بکاء الصبی، لیکن پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے. فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں. کیوں؟ کراہیۃ ان اشق علی امہ، اس خوف سے، اس چیز کی وجہ سے کہ کہیں میری وجہ سے اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو جائے، اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو بچے کی. کیونکہ اس زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، اور شروعات میں جو صفیں ہوتی تھیں مردوں کی، اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں. اب میں نماز شروع کرتا ہوں، بچے کی آواز آتی رو رہا ہے. اب اگر نماز لمبی پڑھوں گا بچہ روتا رہے گا اور اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جیسے آپ رحیم تھے ماں تو ویسے بھی رحیم ہوتی ہے. اب بچہ رو رہا ہے پریشان ہو جائے گی، کیونکہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کیسے کراؤں میں. تو آپ اپنی نماز کو مختصر کرتے تھے ایک بچے کے رونے کی وجہ سے. اور ایک عورت، ایک ماں کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی. سوچئے کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف ہمارے نبی کو ہو رہی ہے نماز کی حالت میں، آپ نماز کو اس کی وجہ سے مختصر کر رہے ہیں. کیونکہ اختیار ہے، چاہے تو طویل کریں چاہے مختصر کریں، مختصر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ ایک ماں کی وجہ سے، آپ سوچئے عورت کا کیا مقام ہے. وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں عورتوں کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں عورت کا کچھ مقام نہیں ہے، اسلام میں عورت کا کچھ مقام نہیں ہے. عورت کا یہ مقام ہے کہ ہمارا نبی جماعت کی نماز اس ایک عورت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہے، جس کا صرف احتمال ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے. وہ عورت اعلان تھوڑی نہ کر رہی ذرا مختصر کیجیے، ہاں میرا بچہ رو رہا ہے. ایسا ہے، ڈیمانڈ ہے عورتوں کی طرف سے. کبھی عورتیں آئیں اللہ کے نبی آپ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، آپ ذرا مختصر کریں، ہم بچوں کو لے کر آتی ہیں تو آپ کی نماز سے ہمارے لیے تکلیف ہو جاتی ہے، آپ تھوڑا سا چھوٹی نماز پڑھیے. آئی کوئی عورت؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے یہ احساس ہے کہ میں یہ تکلیف بھی ایک عورت کو نہیں پہنچانا چاہتا کہ میری نماز کی وجہ سے، اس کی طوالت کی وجہ سے کسی ماں کو تکلیف ہو، اور اس کے بچے کی وجہ سے بچے پر بھی شفقت، ماں کے لیے بھی شفقت. یہ عورت کا مقام ہے کہ سارے نبیوں کا سردار اپنی نماز کو مختصر کر رہا ہے ایک عورت کی تکلیف کی وجہ سے. بتائیے کنسیڈر نہیں کیا گیا عورت کو اسلام میں؟ پھر یہ کہنا کہ عورت کا مقام ہی نہیں اسلام میں. یہ مقام ہے، یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ ایک بات نہیں، بہت ساری باتیں ہیں. یہ تو ایک مثال کے طور پر سامنے بات آئی کہ ماں کا مقام اسلام میں کیا ہے، اور بچے کی وجہ سے ماں کو اذیت پہنچنا، اس کی تکلیف خود نبی کو اس کا احساس ہے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں احساس ہے. سوچئے اس وقت میں انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جماعت کی نماز ہے، اس میں امام کو مقتدی کے احوال کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا، آپ اتنے رحیم تھے کہ اتنی بھی تکلیف کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں پر حال یہ ہے کہ پہلے تو ہم لوگوں نے عورتوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. ہاں، عورتیں آئیں ہی نہیں مسجد میں. وہ درگاہ پہ جائیں، عید کے دن تھیٹر کے باہر کھڑی رہیں، زینت بنے پوری کوؤں کی طرح، پورے برقعے والے عورتیں ہاں تھیٹر کے باہر. گارڈنوں میں عورتیں دکھ سکتی ہیں، بازاروں میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ دھکے دیتے ہوئے برابر خریداری کر سکتی ہیں، سب کر سکتی ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں.
پھر مسجد سے دور ہونے کے بعد ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام بھی تعلیم کا نہیں. اب پھر بعد میں حالات ایسے بگڑ رہے ہیں کہ بچیاں دین سے دور ہو رہی ہیں، ارتداد کا فتنہ آ رہا ہے، عشق بازی کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، موبائل فون کی نحوست کی وجہ سے بد اخلاقی کا بازار گرم ہے. اب پھر اس کے بعد فکر مند ہو رہے ہیں. کچھ کیجئے مولوی صاحب. سوچئے اگر ہم یہ دروازہ کھلا رکھتے، عورتیں مساجد میں آتی، دین کی باتیں سنتی اور اسلام کی تعلیم سے روشناس ہوتی، اس سے اس کو معرفت اس کی ملتی، ان کی زندگی میں سدھار آتا. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج کتنی گندگی معاشرے میں پھیل گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں اور آپ کی تعلیمات، آپ کی نصیحتیں، خطبات وغیرہ سنتی تھیں، اگرچہ ان پر لازم نہیں تھا، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ان پر لازم نہیں تھا، لیکن ان کے لیے منع بھی نہیں تھا. اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں خواتین دیندار ہوا کرتی تھی. وہ ساری خیر جو مردوں کو علم اور نصیحت کی صورت میں ملتی تھی، عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی تھیں. جہاں مرد دیندار تھے، عورتیں بھی دیندار تھیں. جہاں مرد دیندار تھے، عورتیں بھی دیندار تھیں. یہاں شراب کا حکم آیا، شراب چھوٹ گئی. وہاں پردے کا حکم آیا، پردہ آ گیا. لیکن آج کیا ہے؟ آج عورتوں میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے آدمی مسجد میں دین کی بات سنتا، گھر پہ جا کے حال بدل جاتا اس کا. بہت ہو گیا، دیندار بننے کی کوشش مت کرو، یہ سارے مسائل کون حل کرے گا؟ اور وہی عورت اس کو حرام کی طرف لے جاتی، وہی عورت اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین پر آنا چاہ رہا ہے لیکن گھر اس کو دین سے دور کر رہا ہے، کیونکہ اس نے گھر کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عورت اپنے بچے کے ساتھ مسجد میں آئی ہے، بچہ اس کے رونے کی آواز میں سنتا ہوں، اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو جائے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں مسجد کے ماحول کے اعتبار سے ایک اور روایت بتاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و شفیق تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد. ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس زمانے مسجد میں ریت کنکریاں ہوا کرتی تھی، کارپیٹ نہیں تھی. مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے جب دیکھا تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجرموه دعوه، اس کو مت ڈانٹو، مت روکو، چھوڑو اس کو. فترکوه حتی بال، صحابہ نے بھی جب آپ نے حکم دے دیا تو صحابہ رک گئے یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور کہا فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر. اور اس کو بڑی شفقت سے آپ نے کہا یہ جو مسجدیں ہیں نا، ان مسجدوں میں پیشاب اور گندگی نہیں کرتے، مسجد میں گندگی نہیں کرتے، پیشاب نہیں کرتے مسجد میں، یہاں پر نجاست نہیں ہونا چاہیے مسجد کے اندر، اللہ کا گھر ہے یہ، مسجد میں پیشاب اور گندگی نہیں کرتے ہیں. انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. مسجد جو ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے. یہ ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. یہاں گندگی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پیشاب پاخانہ نہیں کرتے یہاں پہ مسجد کے اندر. آپ نے سمجھایا اس کو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. اور آپ نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے کسی کو بھیجا کہ جا ایک ڈول بھر کے پانی لے آؤ اور اس پر بہا دو. اس کو بھی نہیں کہا ادھر آ، پیشاب کرتا مسجد میں، جا پانی لے کر آ، اور لے کر آ کے پورا صاف کرے گا، تیری ڈیوٹی ہے، تو پیشاب کیا نا تو ہی صاف کرے گا. نہیں، کسی اور کو بھیجا اور صاف آپ نے
یعنی صحابہ کو بھیج کر وہ صفائی اس کے پیشاب کو صحابہ کو کہا تم جا کے صاحب کو، جو روکنے کے لیے اٹھے تھے ان کو پانی لانے کے لیے بھیجا، کہا تم پانی بہا دو اس کے اوپر. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. اور آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی اور مشکل پیدا کرنے والے بنا کر نہیں. آپ سوچئے اس واقعے میں، جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس واقعے میں ایک آدمی آتا ہے مسجد میں پیشاب کرتا ہے. ہماری مسجد میں ایسا کوئی کرا تو کیا ہوگا؟ جنازہ ہی باہر نکلے گا اس کا. ہاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ نے روکنے والوں کو روکا. اور آپ نے یہ نہیں کہ اس کو پھر بلا کے کہا لے جا اس کو، ذرا بازو لے لو اس کو، ہاں خوب پٹائی کرو اس کی، اور اس کو یاد رہے زندگی بھر کے یہ پیشاب کرنا ہی بھول جائے. کیا آپ نے؟ نہیں. آپ نے ڈانٹ ڈپاٹ نہیں، مار پیٹ نہیں، اور کسی صحابی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ نے ان کو بھی روکا، اور آپ نے بلا کے اس کو سمجھایا مسجد میں کیا کرتے ہیں اور مسجد میں کیا نہیں کرتے ہیں، مسجد میں کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک روایت میں کہ وہ شخص جب گیا، بعد میں جب اس کو دین کی سمجھ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا تھا اور آپ کی تعریف کرتا تھا کہ آپ نے مجھ کو بہت شفقت سے سمجھایا تھا، بہت شفقت سے مجھ کو آپ نے سمجھایا، نہ مارا پیٹا ڈانٹا ڈپٹا نہیں. وہ اس روایت میں بھی جس میں آپ نماز میں کسی صحابی نے بات کی تھی، اس میں بھی ہے کہ جب تفقہ اختیار کیا اس شخص نے، بعد میں دین کی سمجھ آئی گہری، تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا کہ آپ نے ایسا ایسا مجھ کو شفقت سے سمجھایا تھا. تو آپ سوچئے کہ آپ نے یعنی اس شخص کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، مارا پیٹا نہیں، بلکہ صحابہ کو کہا کہ جاؤ پانی لاؤ اور اس پر بہا دو. صفائی صحابہ کو کرنے کے لیے کہا. یہ ہمارے نبی ہیں، یہ شفقت تھی. اور آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ چھوڑ دیں، بلکہ غلط کام ہے اس پر نصیحت کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اس کو مناسب موقع پر کیا. یہ بھی بہت بڑی بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو موقع دیکھنا چاہیے اور اس موقع کے اعتبار سے قدم اٹھانا چاہیے. امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسی وقت میں اس کو روکا جاتا تو ایک کونے میں جو گندگی ہو رہی ہے وہ پوری مسجد میں ہو جاتی، کیونکہ پیشاب شروع ہونے کے بعد رکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اب وہ پیشاب کیا ہوتا، کھینچتے کوئی اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے دھکا دیتے اس کو، تو کیا ہوتا، ایک کونے میں جو گندگی ہو رہی ہے وہ دیگر حصوں میں بھی مسجد کی ہوتی، تو چھوٹی گندگی روکنے کی کوشش میں بڑی گندگی ہو گئی. بعض اوقات سیاسی معاملات میں مسلمانوں کا قدم اٹھانا بعض اوقات مصیبت کو بڑھا دیتا ہے. ایک چیز کو کم کرنے کے چکر میں اور ہم بڑھا دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے اور بے موقع اقدام کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ سکھایا کہ بولنے کے وقت بولنا چاہیے، اور آپ نے چھوڑا بھی نہیں. کوئی آدمی نہیں کہے دیکھو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے پھر بھی منع نہیں کیا اس کو، منع نہیں کیا، ایسا نہیں. آپ نے مناسب وقت پہ اس کو منع کیا. جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے بلایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ مسجد میں کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس معاملے میں یہ بہت ضروری کہ انسان کو معلوم ہو کہ کون سا موقع رکنے کا ہے، کون سا موقع بولنے کا ہے. نوجوانوں میں چیز نہیں ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ پر طوفان برپا ہوتا ہے اور اسلام کا نام خراب ہوتا ہے اور علاقے برباد ہوتے ہیں. یہ میرا عنوان نہیں، اس لیے تو زیادہ میں چھوں گا نہیں، اس کے بعد کے عناوین میں یہ بات انشاءاللہ آئے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ پر ایک یعنی چادر تھی جس کا کنارہ بہت سخت تھا. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. ایک دیہاتی اتنے میں آیا، گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے ہوتے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور آپ کی چادر زور سے کھینچی اس نے. بچے بھی ہوتے ہیں نا، اگر بات کرنا ہوتی تو ہمارا منہ کھینچتے اس طرح سے بات کرنے کے لیے، ان کے پاس وہی طریقہ ہوتا ہے، یہ ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے آنے کے بعد کیا کیا، دیکھا چادر ہے تو چادر پکڑ کے ذرا میری طرف دیکھو، تو چادر کھینچ لیا آپ کی. کہتے ہیں حتی نظرت الى صفحة عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بها حاشیة البرد من شدت جبذته.
صحابی کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، ساتھ ہی رہتے تھے، خادم تھے، کہا میں نے دیکھا اس نے جو چادر آپ کی زور سے کھینچی تو اس کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان بن گیا، کیونکہ چادر کا جو حاشیہ تھا وہ کیا تھا؟ سخت تھا، اور رگڑ کی وجہ سے زخم کی طرح نشان آپ کی گردن پر ہو گیا. ثم قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک. آگے کیا کہا؟ اے محمد، بولنے کا انداز بھی دیکھیے، یا رسول اللہ، ہاں یا نبی اللہ، اے محمد، ڈائریکٹ محمد نام سے پکار رہا ہے، یا محمد مر لی من مال اللہ، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے نا اس میں سے آپ کہیے ان سے، آپ کے ساتھیوں سے، صحابہ سے، کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دے. مطلب مال آپ کا تھوڑی نا ہے، اللہ کا ہے وہ مال، تو اس میں سے کیا کیجئے، مجھے بھی دیجئے، آپ ان کو بولو مجھ کو دینے کے لیے. تو مانگ بھی رہا ہے، محتاج بھی ہے، لیکن مانگنے کا انداز کتنا پیارا ہے. ہاں پورا چادر زور سے کھینچ کے کہا یہ جو اللہ کا مال ہے نا آپ کے پاس، مجھ کو دیجئے اس میں سے، اے محمد. فالتفت الیہ رسول اللہ. آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ سوچیں، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہم بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اس کو. نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے. ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے غصہ ہو جائیں گے، تمیز نہیں مانگنے کی. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر، دینی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی. اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اس وقت میں حاکم ہیں. آپ جو فیصلہ دے دیں لوگ اس کو نافذ کریں گے. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک. کچھ نہیں کیا آپ نے، آپ دیکھیں اس کو، ہاں اچھا یہ دیہاتی ہے کیا، آپ ہنس دیے اس پہ، آپ ہنس دیے. اور ہنس کے آپ نے کیا کہا؟ صحابہ سے کہا دو اس کو، جو مانگ رہا ہے دے دو اس کو. یعنی آپ نے دیکھا کہ سیدھا سادہ آدمی، اس کو نہیں آتا مانگنے، ہے ضرورت مند. آپ نے اس کے انداز مطالبہ کو نہیں دیکھا، اس کی حاجت مندی کو دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ مانگنے کا ڈھنگ پہلے جاؤ، پہلے سیکھ کیا، ایک کورس کر کیا مانگنے کا، اس کے بعد تو اس کو ملے گا. نہیں، آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دھتکارا نہیں، پہلے سیکھ مانگنا اس کے بعد مانگ. نہیں، آپ نے دیکھا اس کو نہیں آتا مانگنے لیکن ضرورت مند تو ہے، تو آپ نے اس کی ضرورت دیکھی، اس کا طریقہ نہیں دیکھا. کتنا بڑا اخلاق ہے، کتنا بڑا جگر لگتا ہے اس کے لیے کہ انسان اس کو ہنس کے ٹال دے اس طرح کی چیز کو. آپ ہنس دیے اس پر اور آپ نے وہ دے دو اس کو، جو بھی ضرورت اس کی ہے دے دو. آپ نے ایسے شخص کو عطا کیا جس نے مانگنے میں صحیح طریقہ اپنایا نہیں، ادب کو ملحوظ نہیں رکھا. تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت دیکھتے تھے اور ان کے سلوک کو نہیں دیکھتے تھے. غلط طریقے سے مانگنے کے باوجود بھی دیتے تھے، اور اس کو اتنا لائٹ لیتے تھے کہ سیریس نہیں لیتے تھے. ہاں آدمی رات کو سو نہیں پاتا ہے بعض اوقات ایسے معاملات میں، ایسا بولا اس نے، ایسا کیا اس نے میرے ساتھ. تو بعض اوقات انسان ہر اس ذہن میں وہی چلتا رہتا ہے، دشمنیاں، نفرتیں، اس طرح کی. بعض اوقات کوئی بھولی بھالی چیز ہوتی ہے اور آدمی اس کو پرسنلی لے لیتا ہے، سامنے والے کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے، اور دل میں اس کے لیے پھر آدمی ناراض رہتا ہے، اور پھر یہ اپنی طرف سے اس کے لیے اذیت پہنچانے کے راستے تلاش کرتا ہے. آپ نے اس کو لائٹ لیا ہے، کچھ بڑا معاملہ نہیں، اس کو نہیں آتا مانگنے، اور آپ نے اس کو ہلکا سمجھ کے ہنس کے ٹال دیا اور صحابہ سے کہا دے دو اس کو. یہ ہمارے نبی ہے، اور ایسا مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہلکا بنا کے ہنس کے ٹال دیں، اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، ان کے برے سلوک کو نظر انداز کریں، اور اپنے اصول کو یاد رکھیں. بڑا آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائی کو برائی کرنے کے لیے بنیاد نہیں بناتا، بہانہ نہیں بناتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، احسان کا سلوک کرتا ہے، اگرچہ ان کی طرف سے ناقدری کا اس کو سامنا کرنا پڑے، اگرچہ ان کی طرف سے سلیقہ نہ ہو، لیکن پھر بھی سلیقے سے نہیں مانگنے کے باوجود عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ان کے لیے شفقت اور رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ضرورت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے. اگر کوئی آدمی ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ راستے میں ملے اور سلام نہ کرے تو اگلے سال اس کو زکوٰۃ نہیں ملے گی. ہاں لیتے وقت یاد رکھتا مجھ کو، ہاں، اور راستے میں دکھا سلام نہیں کرتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اس کو اپنا قرض دار بنا لیتے ہیں. پھر وہ جہاں بھی ہم کو ملے ہم کو سلام میں وہ پہل کرنا چاہیے، اور اگر ایک کرسی ہو ولیمے میں تو ہم کو کرسی دے کر وہ خود کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے. ہماری زکوٰۃ بعض اوقات
کیا ہوتی ہے؟ بنی کی طرح تجارت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں دے رہا ہوں، فیوچر میں اس کو ہم کو استعمال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عطا کیا، لیکن کچھ امید اس سے نہیں رکھی، بلکہ اسی برے سلوک کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تو یہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ برے سلوک کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم کو یا کسی عورت کو، بیوی ہو یا کوئی عورت ہو، آپ نے کسی خادم کو یا کسی بیوی کو، کسی عورت کو کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ما ضربہ، کبھی پیٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بہت مشکل چیز ہے، بیوی کو نہ صحیح، خادم کو تو پیٹتا ہے آدمی، مارتا ہے، آپ نے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اقتدار تھا، اتنا پاور تھا کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی پکڑنے والا، بولنے والا، محاسبہ کرنے والا نہیں تھا، بلکہ آپ کی چیز کو سب صحیح ماننے والے تھے۔ آپ لوگوں کے درمیان ایسے تھے کہ آپ جو کریں وہ اسوہ ہے۔ آپ جوتے پہن کے نماز، جوتیاں پہن کے نماز پڑھیں تو وہ اسوہ ہے، اور آپ اتار دیں تو وہ بھی اسوہ ہے۔ انگوٹھی پہن لیں سونے کی تو وہ اسوہ ہے، اتار کے پھینک دیں تو وہ بھی اسوہ ہے۔ آپ جو کریں وہ اسوہ، کریں تو بھی اسوہ، چھوڑیں تو بھی اسوہ۔ ایسی پوزیشن آپ کی تھی، لیکن پوزیشن ملنے کے بعد بھی انسان کا اپنے آپ پر قابو رکھنا اور اپنے آپ کو اخلاق کے دائرے میں قید رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کمزور آدمی تو صبر، ان اللہ مع الصابرین، کمزور آدمی تو صبر ہی کرتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس اتھارٹی ہو، طاقت ہو، اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی ایسا انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے، یہ ڈسپلن انسان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں پر شفیق تھے، ان کو مار کے کریں گے کیا، ان کی غلطی کو نظر اندازی کر دو۔ آپ تعلیم دیتے تھے، لیکن آپ لوگوں کو مار پیٹ نہیں کرتے تھے اپنے ذاتی معاملات میں۔ ہاں، جہاں شریعت کی حدود کا نفاذ ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے بھائی، اس میں نبی کا بھی دخل نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کی حدیں، اسلامی سزائیں، سماج میں قانون کے نفاذ کے لیے آپ کو کرنا پڑتا تھا، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں، آپ نے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کو آپ نے مارا پیٹا نہیں۔ امام ابو داؤد نے، امام مسلم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ سے کوئی بات ایسی ہو بھی جائے کہ آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں یا بد دعا کر دیں غصے میں آ کے، آپ نے اس کے لیے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل جائے تو ایسے وقت کے لیے آپ نے اپنے رب سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی، اے اللہ میں تجھ سے ایک عہد لے رہا ہوں اور تو اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ سے ایک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ آپ کے لیے ہوگا، اور یہ دعا تھی، ضد تھی آپ کی، نبی ہے، بندہ اللہ سے ضد کر کے کچھ بھی منوا سکتا ہے محبت سے، اور خصوصی تعلق ہے اللہ سے۔ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ، کوئی بھی ایمان والا ایسا ہو کہ میں میری طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے، یا میں اس کو برا کہوں، یا میں اس کو اس پر لعنت کروں، یا میں اس کو سزا دوں، میری طرف سے کوئی تکلیف اس کو ہو جائے، فَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً، اے اللہ اس کے لیے میری طرف سے اس کو دعا بنا دے، اور اس کے لیے دنیا ہی میں گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کو اس کے لیے قیامت کے دن تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ غصے میں آ کے کسی پر لعنت کر دوں، غصے میں آ کے کسی کو برا بول دوں، اگر ایسا ہوا، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ کو بھی غصہ آتا ہے، اگر ایسا کچھ بول دوں میں، اس کی غلطی پر ہی ہوگا، ایسا بغیر غلطی کے تو ہوگا نہیں۔ اگر میں ایسا کر دوں تو اے اللہ اس کے لیے اس چیز کو دنیا میں گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میری طرف سے اس کے لیے پیشگی دعا ہے مغفرت کی، رحمت کی اللہ کی طرف سے، اور قیامت کے دن اس کے اس چیز کو
قیامت کے دن اس کے لیے بھرپائی کے طور پر تیرے قرب کا ذریعہ بنا. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو اگر میں کسی پر لعنت کر دوں تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور مت کرنا اس ایمان والے کو، بلکہ قیامت کے دن اس کے برعکس تیرے قرب کا ذریعہ بنا دو. یعنی آپ نے پیشگی طور پر اللہ سے یہ معاملہ کرا دیا تھا کہ میں کسی پر لعنت کر دوں، کسی مسلمان پر غصے میں آ کے، تو اللہ بد دعا کر دوں اس کے لیے، یا میری طرف سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچے، اللہ اس کے لیے بھرپائی کے طور پر میری طرف سے یہ دعا ہے، التجا ہے تجھ سے کہ کیا کر، اس کی مغفرت کر دے، اس کو پاک کر دے، اور قیامت کے دن اس کو اپنے قریب کر لے، دور مت کرنا اس کو. سوچئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معاملہ طے کرایا تھا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. آپ کتنے شفیق تھے، کتنا خیال رکھتے تھے ایک ایک امتی کا، کہ ایسا نہ ہو کہ میری بددعا سے کوئی جہنم میں چلا جائے. اللہ ایسا مت کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معاملہ طے کرایا تھا. 50 پہ رکنا ہے نا. آخری بات کہ جہاں مومنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، کفار و مشرکین کے لیے بھی تھا. جہاں دینی غیرت آپ کے ہاں تھی، وہیں عمومی شفقت بھی آپ کے ہاں تھی. اس اعتبار سے آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین. صحابہ آئیں، مشرکین ستاتے تھے مسلمانوں کو، کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے اور ہر اعتبار سے پریشان کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، جنگیں کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے. قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین. آپ سے کہا گیا، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، علی الاطلاق سب کے لیے بد دعا کر دیجیے، سب ہلاک ہو جائیں، بد دعا کیجیے سب کے لیے. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. آپ نے کہا، مجھے بار بار لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کچھ بھی ہوا لعنت، کچھ بھی ہوا لعنت، کچھ بھی ہوا لعنت، بار بار لعنت نہیں. یہاں لعان کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی ہے، لیکن لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بات پہ بار بار لعنتیں کرنا. تو موقع محل بھی ہوتا ہے جہاں لعنت کی ہے، جھوٹ بولنے والے پر ہو یا اس طرح کی کفر و شرک والوں پر ہو، وہ لعنت ہے، اپنی جگہ ہے وہ. لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت یہی کرتا رہے آدمی. آپ نے کہا مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ بار بار میں لعنت ہی کروں، ہر چیز پر لعنت کرتا چلوں، بلکہ مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انما بعثت رحمتا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ آپ نے مشرکین کے سیاق میں بات کہی. معلوم ہے کہ آپ نہ صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ مشرکین کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اذیت پہنچنے کے بعد بھی ان کو دین کی دعوت دی. دنیا میں تکلیف ان کی طرف سے اٹھا کر آخرت کی بڑی کامیابی کا راستہ ان کو دکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب آئے، مکہ فتح ہوا، اور آپ کے پاس اختیار تھا، پوری طاقت تھی کہ آپ ان سب کو قتل کر دیتے جنہوں نے آپ کو ستایا. آپ نے ان سب کو عمومی طور پر معاف کر دیا. عمومی طور پر آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ آپ کی رحمت تھی جس کا ظہور دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے ہوگا. کیا آپ نے خود فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا تھی جو اس نے دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت میں قیامت کے دن سنبھال کے چھپا کے رکھا ہے، اور وہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. یہ شفاعت ہوگی میری امت کے لیے، ہر اس امتی کے لیے جو شرک سے پاک ہو کے مرا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارش والی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری سفارش قیامت کے دن کے لیے میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی. اللہ سے دعا کروں گا سفارش کے لیے، اور میرے ہر امتی کو نصیب ہوگی جو شرک سے بچ کے مرا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کی طبعیت میں، آپ کی اتباع میں ہم بھی انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، بلکہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی دعوت کی راہ میں درگزر کے اعتبار سے ہم ان کے لیے بھی رحمت ثابت ہوں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.